میں نے ایک دوست سے کہا یار مجھے نیند کا پرابلم ہے، بستر پر لیٹتا ہوں تو لگتا ہے کہ آئی مگر عملی طور پر دور دور تک اس کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ چنانچہ کروٹ در کروٹ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وکھیاں دکھنے لگتی ہیں۔ چنانچہ میں اٹھ کر صوفے پر آ بیٹھتا ہوں کہ شاید نیند کی بستر کے ساتھ لگتی پھبتی ہو، مگر صوفے پر بھی صورتحال جوں کی توں رہتی ہے۔ میرے دوست نے میری بپتا پوری توجہ سے سنی اور پھر بولا، تم نیند نہ آنے کی اصل وجہ بتاؤ تو میں اس کا علاج بھی بتائی دیتا ہوں۔ میں نے کہا یار جس دن نیند نے مجھے وہ وجہ بتائی میں دیر کیے بغیر تمہیں بتا دوں گا۔ یہ سن کر دوست بولا چلو میں اندازے سے کچھ وجہ بیان کرتا ہوں، تم ان کی تائید یا تردید کر دینا۔ اس کا پہلا سوال وہی گھسا پیٹا تھا اور مجھے اس سے اسی سوال کی امید تھی، یعنی کسی کے عشق میں مبتلا تو نہیں ہو گئے۔ میں نے کہا عشق انسان کا دشمن تو نہیں ہوتا کہ جو اس میں مبتلا ہو اس کی نیندیں اڑ جائیں۔ دوست نے یہ سن کر کہا بونگیاں نہ مارو، ہم بچپن سے سنتے اور شاعری میں پڑھتے آئے ہیں کہ عشق عاشق کی نیندیں اڑا دیتا ہے۔ میں نے کہا چلو مان لیا جو تم کہتے ہو، مگر تم نے یہ کیسے فرض کر لیا کہ میں کسی کے عشق میں مبتلا ہوں؟ تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ مجھ پر بھی تو کوئی عاشق ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر میرا بدبخت دوست ہنسنا شروع ہوا تو ہنستا ہی چلا گیا جیسے میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ جب اس کی بےہودہ ہنسی بامشکل اپنے اختتام کو پہنچی تو بولا مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تمہاری نیندیں کیوں اڑی ہوئی ہیں۔ تم آئینے میں اپنی تھوتنی دیکھتے ہو اور پھر ساری رات سوچتے رہتے ہو کہ اللہ اگر کسی کی مت مار دے تو اسے کسی سے بھی عشق ہو سکتا ہے۔ اس کے یہ بکواس مفروضے اللہ جانے کب تک جاری رہتے۔ میں نے اسے اپنی پرانی دوستی کا واسطہ دیتے ہوئے کہا یار یہ مذاق پھر کبھی سہی، فی الحال میری مشکل کا حل بتاؤ۔ یہ سن کر دوست سنجیدہ ہو گیا اور بولا تم ٹھیک کہتے ہو، مگر یہ بتاؤ کہ انسان جب مسلسل سونے کی کوشش میں ناکام ہو رہا ہو تو اس کا ذہن بہت کچھ سوچتا ہے کہ ذہن کا کام ہی مصروف رہنا ہے۔ فراغت ہو، انسان سو رہا ہو، جاگ رہا ہو، وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ تم نیند نہ آنے کے دوران کیا سوچتے رہتے ہو؟ میں نے جواب دیا دنیا جہان کی بے ربط باتیں، کبھی کچھ، مثلاً یہ کہ زندگی کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے۔ دوست بولا ادھر ادھر کی نہ ہانکو، سنجیدگی سے بتاؤ کہ نیند نہ آنے کے دوران تم کن خیالوں میں گھرے رہتے ہو؟ میں نے کہا زندگی کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں بھی سوچتا ہوں، لیکن یہ بھی کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے اور اس کا سلسلہ رکنے میں نہیں آ رہا۔ غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، چنانچہ 40 ہزار والے 1000 بانڈ محض اس نیت سے خرید کر رکھے ہوئے ہیں کہ اگر 7 کروڑ کا ایک بانڈ بھی نکل آیا تو غریبوں کی مدد کرنے کے قابل ہو سکوں گا۔ اس کے علاوہ تمہیں تو علم ہے میں درویش ٹائپ انسان ہوں، مال و دولت دنیا سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ شہر میں 10-12 پلازے ہیں، ان دنوں میری 2 ہاؤسنگ اسکیمیں بھی زیر تعمیر ہیں، تو ظاہر ہے ہاؤسنگ اسکیموں پر اربوں روپے خرچ آتے ہیں، جن میں سے بھاری اماؤنٹ بینکوں سے قرض لینا پڑتی ہے، اور یوں مقروض ہوں۔ تم تو جانتے ہو مقروض پر تو زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوتی۔ پلازے بھی اسی طرح بنے ہیں، مگر غریبوں کی حالت کا سوچ کر راتوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ یہ سن کر ایک بار پھر اس دوست نما دشمن پر ہنسی کا دورہ پڑا۔ مجھے اس کی اس سنگدلی پر سخت غصہ آیا۔ اسے اپنے دوست کی پریشانیوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں، چنانچہ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ اس کا نام اپنے دوستوں کی فہرست سے خارج کر دوں۔ اس نے شاید محسوس کر لیا کہ میں اس کی باتوں سے سخت رنجیدہ ہوں، چنانچہ وہ سنجیدہ ہو گیا، بلکہ بڑی پکی سی شکل بنا کر کہنے لگا یار تم نے آج تک مجھے اپنے ان مسائل کے بارے میں بتایا ہی نہیں۔ میں تو سمجھتا تھا
तुम माशाअल्लाह बहुत खाते पीते लोगों में शुमार होते हो, मगर तुम तो अफलास की आखिरी हदों को छू रहे हो। इन हालात में तुम्हें भला नींद कैसे आ सकती है? मैं तुम्हारे लिए और तो कुछ नहीं कर सकता। 1 माह पहले तुमसे 500 रुपए उधार लिए थे। फिलहाल मेरे पास 300 रुपए हैं। ये लो, बाकी 200 रुपए अगले माह वापस कर दूंगा। और इसने 300 रुपए मेरी फैली हुई हथेली पर रख दिए, जो मैंने फौरन जेब में डाल दिए। उसकी इस फरागी पर मैंने खुद को दिल में बहुत कोसा कि इतने हमदर्द दोस्त के बारे में मेरे दिल में ऐसे वाहियात ख्यालात क्यों आए। अब शाम के साए ढल रहे थे। मैंने वापस घर जाने के लिए रास्ते में खीरे, धनिया और बेसन भी खरीदना था। मेरी अहलिया ने सुबह घर से निकलते हुए इस सौदा सल्फ के लिए मुझे 100 रुपए दिए थे, जिसमें से मैंने 70 रुपए वाला सिगरेट का पैकेट खरीदा था। 300 रुपए दोस्त ने दिए थे, मगर मुझे खौफ था कि इस ड्रामे के इख्तिताम पर वो मुझसे मांग ना ले। मैंने उससे इजाज़त मांगी तो वही हुआ जिसका डर था। उसने एक भरपूर कहकहा लगाया और कहा, ड्रामेबाज, मेरे पैसे वापस करो। हम रोजाना टाइम पास करने के लिए यूट्यूबियों ऐसी बेपरवाही उड़ाते हैं। हमने आज का कोटा पूरा कर लिया, अब जाओ। मेरा ये बेतकल्लफ दोस्तों की तकलीफों के हवाले से बहुत हसास वाकया हुआ है। मैं उठकर जाने लगा तो बोला, मैंने तुम्हारी शेख चिल्ली वाली दास्तान सुन ली। 1.5 लाख रुपए माहवार पेंशन पर गुजारा करने वाले, अब जाती दफा सच सच बताओ, तुम्हें रात को नींद क्यों नहीं आती? कोई परेशानी है तो बताओ। इस बार मेरा कहकहा उसके कहकहों से ज्यादा बुलंद था, जो वो मेरी बेपरवाही उड़ाते वक्त मुसलसल लगा रहा था। चुनाचे मैंने उसे मुखातब किया, सच सच बताओ, मुझे रात को नींद क्यों नहीं आती? बोला, बताओ। मैंने कहा, इसलिए कि मैं दिन भर सोया रहता हूँ, रात को फिर सोने के लिए बिस्तर पर जा लेटता हूँ, नींद कहाँ से आनी है? इस आखिरी जुमले पर ये कलमात मेरे कानों को सुनाई दिए, ला हौवला वला कुव्वता। To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.